ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان شریف کا جہنم سے آزادی والا آخری عشرہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے. ویسے تو پورے ماہ رمضان کی بڑی فضیلت ہے اور پورا مہینہ بہت ہی خصوصیات کا حامل ہے، لیکن آخری عشرے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29. ان طاق راتوں میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو تلاش کرو. اب شب قدر اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے. لیلۃ القدر کا معنی ہی ہوتا ہے قدر والی رات. تو یہ قدر والی رات کیوں ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. قرآن مقدس لیلۃ القدر میں کہاں سے اترا اور کہاں پہ اتارا گیا؟ تو فرمایا گیا کہ لوح محفوظ جہاں پورا قرآن لکھا ہوا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، فرمایا گیا کہ پورا قرآن لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے. تو شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا یعنی پہلا آسمان جو ہے، تو شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت کے اندر قرآن مقدس کو اتارا گیا. پھر آسمان دنیا سے 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل ہوتا رہا. تو یہی وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جس میں پورا قرآن ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا گیا. تو اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس کی تیسری ایک خصوصیت اسی سورہ کے اندر یہ بیان کی گئی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. جبریل آسمان سے نازل ہوتے ہیں فرشتوں کی جماعت لے کر کے، اور لیلۃ القدر میں جتنے عبادت کرتے ہیں صبح طلوع فجر تک ان سب کے لیے جبریل اور فرشتے سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو اس بنیاد پر ماہ رمضان شریف کا جو آخری عشرہ ہے، ویسے تو پورا ماہ رمضان بڑی عظمتوں والا ہے، لیکن آخری عشرہ اس وجہ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آخری عشرے کے اندر شب قدر کو تلاش کرو. اور اس کی ایک بڑی خاصیت یہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویسے پورا مہینہ عبادت کرتے بہت ہی زیادہ، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے اندر اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. یعنی پورا 10 دن جو ہے آپ اپنے جسم اقدس کو بستر سے لگاتے نہیں، بلکہ پورا 10 دن اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوبے رہا کرتے تھے، اور اللہ کے ذکر میں جو ہے آپ بالکل جو ہے اللہ کے ذکر کے اندر ہمیشہ منہمک رہا کرتے تھے. تو اس وجہ سے بھی ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی بڑی برکت ہے. فرمایا گیا روایتوں میں کہ 1000 مہینہ یعنی 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. اگر کوئی شب قدر میں عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور تاریخ کے اندر آتا ہے میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب حضرت شمعون، ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت شمعون جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے 1000 مہینہ یعنی 1000 مہینہ اس طرح اللہ کی عبادت کی انہوں نے کہ یہ رات کو قیام کرتے تھے، یعنی رات کو نفل ادا کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ 1000 مہینے ان کے تو اسی طرح سے گزرے، راتوں میں نفل پڑھتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، اور کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں کافروں کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے، روزہ رکھ کر کے اللہ کی راستے میں کافروں کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ اور وہ اتنے طاقتور تھے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے، یہ اللہ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی۔ کفار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون پر کوئی بھی ان کا حربہ کام نہیں کرتا ہے، کفار کی کوئی سازش حضرت شمعون کو ہرا نہیں پا رہی ہے، کیونکہ اب اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ہاتھ سے لوہے کی زنجیریں توڑ دیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کوئی بدن والا انسان کافر کیسے ان کو ہرا سکتا ہے۔ جب کافروں نے یہ دیکھا تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے مال و دولت کا لالچ دیا، لیکن حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہرگز ان کی باتوں میں نہ آئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بیوی تھی، اس بیوی کو انہوں نے آمادہ کیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں حضرت شمعون کو پائے تو ان کو مضبوط رسیوں سے باندھ کر کے ہمارے حوالے کر دے۔ اب وہ لالچ میں آ گئی، مال و دولت کی اس کو لالچ دی گئی، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو انہوں نے دیکھا کہ میں رسیوں میں بندھا ہوں، تو فوراً انہوں نے اپنے اعضاء کو حرکت دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری رسیاں ٹوٹ گئیں وہاں، کیونکہ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، سب کی سب رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، بتا مجھے کس نے باندھا؟ تو اس نے جھوٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی کہ دیکھوں باندھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو چھڑا پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں، یعنی اس نے بہانہ بنا دیا۔ خیر بات وہیں ختم ہو گئی۔ وہ بے وفا بیوی جو تھی وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ دوبارہ پھر جو ہے میں کوئی ایسا کام کروں گی کہ یہ آزاد نہ ہو پائیں۔ ایک مرتبہ پھر جب نیند کا غلبہ ہوا حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ، تو اس ظالمہ نے آپ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح سے جکڑ دیا۔ جب لوہے کی زنجیروں میں اس نے اچھی طرح سے جکڑا، جیسے ہی آنکھ کھلی، کیونکہ اس سے پہلے مضبوط رسیوں سے باندھا تو انہوں نے چھڑا لیا اپنے آپ کو، اب دوبارہ لوہے کی زنجیروں میں اس نے اچھی طرح جکڑ دیا۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی، ایک ہی جھٹکے کے اندر زنجیر کی ایک ایک کڑی جو ہے الگ ہو گئی اور آپ پھر پہلے کی طرح بالکل آزاد ہو گئے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ آزاد ہو گئے۔ اب یہ دیکھ کر کے بیوی جو تھی وہ بالکل سٹپٹا گئی اور اس نے مکاری سے کام لیتے ہوئے پھر وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو، کیونکہ 2 مرتبہ اس نے دیکھ لیا عورت نے کہ یہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں، اور دونوں مرتبہ اس نے مکاری سے یہ کہا کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا یہ راز دوران گفتگو بیوی کے سامنے بیان کر دیا کہ آخر مجھ میں ایسی طاقت کیوں ہے اور میری کمزوری کیا ہے، یعنی میں اگر اپنے آپ کو آزاد کر لے رہا ہوں تو اس کا راز کیا ہے، اس میں کیا بات چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے بیوی کے سامنے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا سنو، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عطا فرمایا، یعنی اللہ نے مجھے اپنا ولی بنایا ہے، دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی ہے مگر میرے سر کے بال، یعنی میرے سر کے بال ہیں، یہ چھوڑ کر کے دنیا کی کوئی بھی چیز میرے بدن پہ اثر نہیں کر سکتی ہے۔ چالاک عورت بے وفا وہ ساری بات سمجھ گئی۔ ایک بار اس نے موقع پا کر کے کیا کیا، حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 8 بالوں کو باندھ دیا۔ 8 بال، آپ کے سر مبارک کے اندر بہت سارے بال تھے، لیکن 8 بال ایسے تھے جن کی لمبائی زمین تک کی تھی، اور وہی آپ کے بالوں کے راز تھے وہ، یعنی جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ سوائے میرے سر کے بال، تو یہ وہی 8 بال تھے جو جن کی لمبائی زمین تک کی تھی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اس امت کے ولی تھے، اور یہاں پر میں ایک چیز بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ پچھلی امت کے بزرگ تھے،
اب جو آج ہمارے یہاں ایک طریقت کا جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور یہ جاہل بابا خبیث، تو یہ اس واقعے سے دلیل نہ لیں کہ حضرت شمعون کے 8 بال زمین تک تھے تو اب ہم بھی جھونٹے رکھیں، عورتوں کی طرح بال رکھیں. یاد رکھ لیں کندھے کے نیچے بال لٹکانا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اجمیر کا بابا ہو، وہ بغداد کا بابا ہو، وہ کہیں کا بھی بابا ہو، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کندھے تک بال رکھنا، اس کے نیچے حرام ہے. تو یہ حضرت شمعون پچھلی امت کے ولی تھے، تو اس امت میں یہ چیز جائز نہیں ہے. پچھلی امتوں میں تو سجدہ بھی جائز تھا نا، اللہ کے علاوہ تعظیم کا، رسپیکٹ کا سجدہ جائز تھا، لیکن اس امت میں یہ حرام ہے. تو اگر ان کو بال رکھنے کا شوق تھا تو ان کو جو ہے اس زمانے کے اندر جو ہے نا ان کی پیدائش ہوئی ہے اس امت کے اندر، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر، تو اب شریعت جس کی فالو کی جائے گی وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو فالو کیا جائے گا، پچھلی امتوں کی شریعت کو فالو نہیں کیا جائے گا. لہٰذا کوئی اس سے یہ دلیل نہ بنائے، اس لیے میں یہاں اس چیز کو بھی واضح کرتا چلتا ہوں. اس نے کیا کیا؟ بیوی نے 8 بال جو جن کی لمبائی زمین تک کی تھی اس نے باندھ دیا. اب باندھنے کے بعد میں اس نے ان کے حوالے کر دیا، دشمنوں کے حوالے کر دیا. کافروں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا، کیونکہ عورت نے 8 بال باندھ دیے اور وہی کمزوری تھی ان کی. جب 8 بال باندھ کر کے کافروں کے حوالے کر دیا، کافروں نے آپ کو ایک ستون سے، کھمبے سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ حضرت شمعون کے ہونٹ اور کان کو کاٹ ڈالا. انہوں نے، کافروں نے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے. تب اس نیک بندے نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے میرے مولا، ان بندھنوں کو توڑنے کی تو مجھے طاقت عطا فرما. یعنی جو مجھے باندھا گیا ہے یقیناً اس کے علاوہ بھی ساری تیری دی ہوئی طاقت ہے، لیکن میرے مولا آج جو مجھے کھمبے سے باندھا گیا ہے، میرے بال باندھے گئے، تو مجھے ان کو توڑنے کی طاقت دے اور ان کافروں پر یہ چھت گرا دے، یہ کھمبا چھت کے ساتھ ان کافروں پر گرا دے، اور اے میرے مولا تو مجھے ان چیزوں سے نجات عطا فرما. تو مکاشفت القلوب کے اندر امام غزالی فرماتے ہیں جب حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی نا کہ اللہ اس کھمبے کو چھت کے ساتھ کافروں پر گرا دے اور مجھے اتنی طاقت دے کہ میں ان سارے بندھنوں کو توڑ دوں، تو جیسے ہی انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی، اتنی طاقت عطا فرمائی کہ وہ ہلے، تمام بندھن ٹوٹ گئے، اور جس کھمبے سے ان کو باندھا گیا ہے وہ کھمبا جو ہے چھت کے ساتھ کافروں پر گرا اور سارے کافر ہلاک ہو گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل و کرم سے اور انبیاء کرام کی امتوں میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ولایت، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنا ولی بھی بنایا تھا. 1000 مہینہ جنہوں نے راتوں کو نفل پڑھا ہو، دن کو روزہ رکھا ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کیوں نہیں قبول فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور کافروں کے ظلم سے انہیں نجات عطا فرمایا. اب اس واقعے کے اندر جب صحابہ کرام نے اتنا سنا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 مہینہ اللہ کی عبادت کی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ، ہمیں رشک آتا ہے حضرت شمعون پر، کاش ہمیں بھی عمریں لمبی ملی ہوتی، ہمیں بھی عمریں زیادہ ملی ہوتی، اس لیے کہ پچھلی امتوں میں عمریں زیادہ تھیں، لوگ ہزاروں ہزار سال کے ہوتے تھے، اور اس امت کے اندر عمر کم ہے. تو صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ کاش ہمیں بھی عمریں زیادہ ملی ہوتی تو ہم بھی عبادت زیادہ کرتے اور ہم بھی حضرت شمعون کی طرح عبادت کر سکتے. تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ گزارش کی، اسی وقت جبریل امین سورۃ القدر لے کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اپنے صحابہ سے فرما دیں غمگین نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو اللہ نے ہر سال ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے، اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے وہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو شب قدر عطا فرمایا، آج بتاؤ کیا یہ جو وہابی کہلاتے ہیں کیا یہ شب قدر نہیں مناتے ہیں؟ یہ کیا یہ شب قدر کی بات نہیں کرتے ہیں؟ اور ایک طرف کہتے ہیں کہ مصطفیٰ تو کچھ دے نہیں سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو شب قدر بھی ان کے صدقے میں عطا فرمایا ہے. کہ نہ پچھلی امتوں والے تو 1000 مہینے کے ثواب چاہیں تو 1000 مہینہ عبادت کریں، لیکن ہم کیا اس لائق ڈائریکٹ تھے اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ ہمیں ایک رات ایسی مل جائے کہ 1000 مہینے سے زیادہ اللہ ہمیں ثواب عطا فرما دے؟
ہرگز نہیں. اگر ہمیں اللہ نے ایسی رات عطا فرمائی ہے تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیسے عطا فرمائی ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ تھے تب تک ان کا فیض ملتا تھا. تو شب قدر صرف انہی کی زندگی میں آتا تھا. آج شب قدر نہیں آتا ہے. شب قدر قدر کی رات آج بھی تو آتی ہے. تو جب تک شب قدر آتی رہے گی مصطفیٰ کا فیضان تب تک ملتا رہے گا. اور یہ سب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. لہٰذا میرے عزیزو شب قدر کی بڑی برکت ہے. لیلۃ القدر کو تلاش کریں. اب یہ لیلۃ القدر کون سی ہے اس بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی فرامین ہیں. ایک تو فرمایا گیا کہ آخری راتوں میں شب قدر کو یعنی آخری مہینے آخری عشرے کے 5 راتوں کے اندر جو طاق راتیں کہلاتی ہیں ان میں شب قدر کو تلاش کرو. ایک روایت یہ بھی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ شب قدر پورا سال گھومتی ہے. یعنی پورے سال میں کسی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ رمضان کے اندر کسی بھی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے. یعنی ایک روایت آخری عشرے کے تعلق سے ہے اور ایک روایت پورے رمضان کے تعلق سے ہے اور ایک روایت پورے سال کے تعلق سے ہے کہ پورے سال میں کوئی بھی ایک رات ایسی ہو سکتی ہے جو شب قدر ہو. اس لیے شب قدر کے حوالے سے علماء نے فرمایا کہ اب پورے سال کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی عشاء کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی بنیاد پر علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر جماعت سے پڑھ لے تو اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو ہمیشہ یہ معمول بنا لے. تو اب ظاہر سی بات ہے جس رات بھی شب قدر ہو اگر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ عشاء جماعت سے پڑھتا ہے فجر جماعت سے پڑھتا ہے تو اللہ اس کو پوری رات کا ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر وہی رات شب قدر ہو گئی تو اس کو شب قدر کا ثواب مل جائے گا. تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ہم شب قدر کے ثواب کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ ہاں جمہور اس بات کی طرف گئے ہیں کہ آخری جو عشرہ ہے رمضان شریف کا ورنہ 3 روایتیں ہیں لیکن زیادہ تر جمہور کا جو کہنا ہے وہ رمضان شریف کے آخری عشرے کے تعلق سے کہ اسی جو ہے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ کے حکم سے جبریل ایک ہرا جھنڈا لے کر کے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ زمین پہ نازل ہوتے ہیں. اور ایک روایت میں آیا کہ وہ فرشتے کتنے ہوتے ہیں تو فرمایا جتنے زمین پہ کنکر ہوتے ہیں اتنی تعداد فرشتوں کی لے کر کے آتے ہوں. اب زمین پہ کتنے کنکر ہیں کسی کو نہیں پتا. پوری زمین کے کنکر کتنے زیادہ ہیں نہیں معلوم ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہرا جھنڈا جبریل لے کر کے آتے ہیں. فرشتوں کی تعداد زمین کے کنکروں سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہرا جھنڈا لا کر کے حضرت جبریل کعبہ پر لہراتے ہیں. کعبہ شریف پر اس کو لہراتے ہیں شب قدر میں. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں. وہ شب قدر جبریل اپنے 100 بازوؤں میں سے صرف 2 بازو اسی رات میں کھولتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جب وہ 2 بازو جبریل اپنا کھولتے ہیں تو وہ بازو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں. وہ جہاں سے سورج نکلتا ہے مشرق اور جہاں سورج ڈوبتا ہے مغرب, جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے لے کر کے جہاں ڈوبتا ہے وہاں تک ان کے دونوں بازو پھیل جاتے ہیں. پھر حضرت جبریل فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتوں جو کوئی مسلمان آج رات قیام نماز ذکر اللہ میں مشغول ہے اس سے سلام کرو, اس سے مصافحہ کرو اور وہ جتنی دعائیں کریں ان کی دعاؤں پر آمین کہو, ان کی دعاؤں پر آمین کہو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے. سلام ہی آتا مطلع الفجر, اللہ نے فرمایا نا صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صبح جب ہو جاتی ہے حضرت جبریل فرشتوں کو کہتے ہیں اب واپس ہو جاؤ, اب واپس ہو جاؤ, اس لیے کہ رات گئی شب قدر ہو چکی ہے. فرماتے واپس ہو جاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے جبریل اللہ نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ یعنی آج حضور کی امت نے جو اپنی ضرورتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں ان کا کیا معاملہ ہوا, کیا قبول ہوں گی یا نہیں؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں اے فرشتوں اللہ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی ہے اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی عظیم رات میں وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں جن کو اللہ نے معاف نہیں کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک تو عادی شرابی. آج ہمارے کتنے نوجوان بچے نشہ کرتے ہیں, یہ نام بدل کر کے وہ جائز نہیں ہے, وہ سب کے سب جو ہے شراب ہی کی قسموں میں آتے ہیں.
طرح طرح کے بچے نشہ کرتے ہیں تو نشہ کرنے والا، شراب پینے والا شب قدر میں نہیں بخشا جاتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا والدین کا نافرمان، چوتھا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، تیسرا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اور چوتھا وہ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں، یعنی آپس میں دشمنی رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں مسلمان سے، صحیح العقیدہ مسلمان سے جس کے عقائد درست ہوں، ان سے جو نفرت رکھتے ہیں ان کو بھی اس رات میں نہیں بخشا جاتا ہے۔ یہ 4 قسم کے لوگ، جبکہ شب قدر ساری راتوں میں سب سے افضل رات ہے، شب میلاد رسول کے علاوہ۔ حضور کی ولادت کی جو رات ہے اس کو چھوڑ کر کے جتنی راتیں ہیں ساری راتوں میں شب قدر سب سے افضل ہے، اس کے بعد شب برات ہے۔ شب قدر میں یہ 4 لوگ نہیں بخشے جاتے ہیں، ایک تو شرابی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا رشتہ ختم کرنے والا، چوتھا ایک صحیح العقیدہ مسلمان سے نفرت رکھنے والا، عداوت رکھنے والا۔ یہ 4 لوگ میں یہاں کہنا چاہوں گا، ہم جیسے گنہگار مسلمانوں سے، یقیناً ہمارے عقیدے اچھے ہیں لیکن گناہ تو ہے نا ہمارے دامن کے اندر، تو ہم جیسے گنہگاروں سے اگر عداوت رکھنے والا کوئی ہو اس رات اس کو نہیں بخشا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کسی صحابی سے عداوت رکھے تو اس کو کیسے بخش دیا جائے گا؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت رکھنے والا، یا کسی بھی صحابی سے، یا حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے عداوت رکھنے والا، ہم جیسے گنہگار، کمینے، خطا کار، کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر ہمیں اس رات بخشا جا رہا ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے بخشا جا رہا ہے نا، عقیدے صحیح ہونے کی بنیاد پر۔ لیکن اگر جو ہے کوئی ہم سے رشتہ ختم کرے، ہم سے نفرت رکھے، اپنے دل کے اندر عداوت رکھے، اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ ہم جیسے گنہگاروں سے اگر کوئی عداوت رکھے تو اللہ نہیں بخشتا ہے، تو حضور کے صحابہ سے اگر کوئی عداوت رکھے گا تو کیا اللہ اس کو بخش دے گا؟ یہ تصور کیسے ہم کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا؟ ہرگز ہرگز اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان سے بھی عداوت نہ رکھو۔ جب مسلمان سے عداوت رکھنے کا اتنا سخت حکم ہے تو پھر صحابہ سے عداوت اور نفرت رکھنے کا حکم کتنا زیادہ سخت ہوگا۔ اس لیے شب قدر بڑی عظیم رات ہے، اس رات کی قدر کیجئے اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے۔ میں نے اس دن ایک دعا پڑھا۔ اب شب قدر کی کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ شب قدر کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ شب قدر جو ہوتی ہے نا، مبارک رات، یہ کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے اور رات اندھیرے میں گھری ہوتی ہے، شب قدر گھری نہیں ہوتی ہے، کھلی ہوئی ہوتی ہے، روشن، اور فرمایا گیا بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ ایک رات، اس رات کی خصوصیت مطلب ایک علامت یہ ہو گئی کہ یہ رات اندھیرے میں گھری نہیں ہوتی ہے بلکہ کھلی ہوتی ہے۔ اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ اور راتوں میں یا تو زیادہ گرمی ہوگی یا زیادہ سردی ہوگی۔ فرمایا اس رات میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، یہ رات معتدل ہوتی ہے۔ گویا کی فرماتے ہیں اس رات میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات کی تیسری علامت فرمایا اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے ہیں۔ ہر رات شیطانوں کو آسمان کے ستارے مارے جاتے ہیں، ستارہ ٹوٹتا ہے نا، وہ شیطان کو مارا جاتا ہے۔ فرمایا شب قدر میں شیطان کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ اور اس کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب یہ رات گزر جاتی ہے تو اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے، صبح نمودار ہوتی ہے، تو اس میں سورج جو ہے بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ اور دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں شعاع ہوتی ہے، شعاع آپ جب دیکھیں طلوع ہوتے ہوئے تو اس کے ساتھ میں شعاع ہوتی ہے۔ لیکن شب قدر کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتی ہے، یعنی علماء فرماتے ہیں سورج ایسا طلوع ہوتا ہے جیسے 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے وہ۔ تو اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اور وہ اس وقت جو ہے سورج جو طلوع ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور راتوں کے بعد جو صبح آتی ہے سورج کے ساتھ شعاع ہوتی ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا طلوع آفتاب کے ساتھ روزانہ شیطان نکلتا ہے، اس کی سینگ نکلتی ہے۔ لیکن اس رات کے بعد جو صبح آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی
اس دن یعنی 27ویں رات گزری، اب 27واں دن، 27ویں دن کا یعنی شب قدر کے دن کا جو سورج نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کے طلوع آفتاب کے ساتھ میں شیطان کو نکلنے سے روک دیتا ہے. تو جب شیطان کو نکلنے سے روک دیتا ہے تو سورج بغیر شعاع کے جو ہے شب قدر کی رات کے بعد جو صبح آتی ہے اس دن سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے. خیر ہر طرح سے دیکھا جائے تو اس رات کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور بزرگان دین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس رات کو پہچانا بھی ہے. کئی ہمارے بزرگان دین نے اس رات کو پہچانا بھی ہے. ایک بزرگ گزرے حضرت عثمان ابن ابی العاص، ان کے غلام نے ان سے عرض کی اے آقا مجھے کشتی چلاتے ہوئے ایک عرصہ گزرا، میں نے سمندر کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی ہے. آپ نے پوچھا وہ عجیب بات کون سی ہے؟ فرمایا عجیب بات یہ ہے کہ ہر سال ایک ایسی رات آتی ہے جس رات میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، جبکہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے. وہ جو کشتی سالوں سے چلا رہا تھا اس نے حضرت عثمان ابن ابی العاص سے کہا حضور سال میں صرف ایک رات ایسی آتی ہے، میں کہیں بھی سمندر میں رہا، ملکوں میں جاتا ہوں، لیکن ایک رات میں ہر رات جو ہے سمندر کا پانی چیک کرتا ہوں، لیکن سال میں ایک ہی رات جو ہے میں سمندر کا پانی میٹھا پاتا ہوں. تو حضرت ابو العاص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس غلام سے فرمایا اچھا اب کی خیال رکھنا، جس رات پانی میٹھا ہو مجھے بتا دینا، جس رات پانی میٹھا ہو مجھے بتا دینا. اس کو تفسیر عزیزی کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو حضرت عثمان ابن ابی العاص نے غلام سے کہا کہ اب کی خیال رکھنا، جیسے ہی پانی میٹھا ہو مجھے بتا دینا. فرماتے ہیں جب رمضان شریف کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آ کر کے کہا حضور آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کی 27ویں رات یہ زیادہ راجح قول ہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر 3 مرتبہ کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور ایک لیلۃ القدر میں 9 حروف ہوتے ہیں، 3 لیلۃ القدر یعنی 9 حروف 3 مرتبہ ہو گئے، اور 9 کو 3 سے ضرب دے دیا جائے تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 27 بن جاتے ہیں. شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کہنا یہ گویا 27ویں رات کی طرف اشارہ ہے. اور حضرت عثمان ابن ابی العاص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلام نے جو بتایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ میں سمندر کا پانی میٹھا پاتا ہوں، اب وہ ہر سال اسی رات کو جو ہے سمندر کا پانی میٹھا پاتا تھا. تو اس نے آ کر کے بتایا تو یہ کون سی رات تھی؟ یہ جو ہے رمضان شریف کی 27ویں رات تھی. تو اس سے اور میرے خیر یہ تو بزرگان دین کے جو ہے انہوں نے پہچانا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں 5 طاقتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے. بزرگان دین نے اپنے اعتبار سے بتایا ہے. سلسلے شاذلیہ جیسے سلسلے قادریہ ہے، چشتیہ ہے، صابریہ ہے، یہ بہت سارے سلسلے ہیں. تو سلسلے شاذلیہ کے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شیخ ابو الحسن شاذلی تفسیر ساوی کے اندر انہوں نے فرمایا، اور یہ سلسلے قادریہ شاذلیہ کے بڑے بڑے بزرگ ہیں. شیخ ابو الحسن شاذلی یہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا ہے، ہفتے میں 7 ہی دن تو ہوتے ہیں، فرمایا کہ جب کبھی اتوار کو یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا رمضان کا تو میں نے شب قدر کو 29ویں رات میں پایا ہے. اس سال کا روزہ کون سے دن تھا؟ پہلا اتوار کے دن تھا. فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ رمضان کا پایا تو شب قدر کس رات میں پایا؟ کیونکہ اب اس کی علامتیں تھیں. بزرگان دین کی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ بہت سارے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، وہ جان لیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا میں نے 29ویں رات رمضان کی شب قدر کو پایا. اور فرماتے ہیں اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا ہے تو میں نے 21ویں رات کو شب قدر پایا ہے. اور اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کے دن ہوا ہے تو میں نے 27ویں رات کو شب قدر پایا ہے. اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا ہے تو میں نے 25ویں رات کو شب قدر کو پایا. اور اگر پہلا روزہ سنیچر کو ہوا ہے تو میں نے 23ویں رات کو شب قدر کو پایا ہے. یہ سلسلے خیر یہ ان کا نظریہ ہے، انہوں نے محسوس کیا ہے. تو اس سے ہرگز یہ کنفرم نہیں ہے
کہ اسی رات میں شب قدر ہو، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو ہمارے لیے سب سے پہلا جو عمل ہوتا ہے وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی یہ باتیں بھی ہمارے لیے قابل عمل ہیں۔ وہ کس طور پر؟ اس طور پر کہ اب آپ نے ہر دن کا الگ الگ بیان کیا، اب جن 5 راتوں کا نام لیا وہ 5 راتیں یہی طاق راتیں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ فرمان مصطفیٰ پر بھی عمل کریں کہ حضور نے فرمایا 5 طاق رات میں شب قدر تلاش کرو۔ اب چاہے پہلا روزہ اتوار کو ہو، چاہے پہلا روزہ جمعرات کو ہو، چاہے جمعہ کو ہو، آپ 21ویں میں بھی عبادت کرو، 23 میں بھی عبادت کرو، 25 میں بھی کرو، 27 میں بھی کرو، 29 میں بھی کرو، تو کیا ہوگا؟ کسی دن سے بھی رمضان شروع ہو، انہی 5 راتوں میں کسی میں شب قدر ہے اور فرمان مصطفیٰ پر بھی عمل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کا سب سے بہتر طریقہ جو میں نے بتایا کہ آپ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کیجئے، فجر جماعت سے ادا کیجئے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ دوسرا، کچھ دیر بیٹھ کر کے ہماری مسجد کے اندر الحمدللہ ہر شب قدر کے ہر طاق رات میں پروگرام کا اہتمام ہوتا ہے۔ ابھی اس دن بھی 23ویں میں بھی طاق رات میں پروگرام چلا، 21ویں میں آیت کریمہ کا اہتمام ہوا، سرکار مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، غلامی کا نذرانہ پیش کیا، آج بھی پروگرام ہوگا۔ تو تھوڑی دیر آپ بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی، اگر وہی رات شب قدر ہوگی تو شب قدر میں بھی پوری رات ضروری نہیں کہ کوئی عبادت کرے، شب قدر میں اگر وہ بندہ تھوڑی سی بھی عبادت کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، تو اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس بنیاد پر بھی، اور رات ہماری کب سے شروع ہوتی ہے؟ سورج ڈوبا کہ رات شروع ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد ہم نماز مغرب ادا کرتے ہیں، پھر جو ہے ماہ رمضان شریف میں الحمدللہ نماز تراویح ادا کرتے ہیں، نماز عشاء ہے، پھر نماز تراویح ہے، اس کے بعد وطر جماعت سے ادا کرنا، یہ سارے نیک کامی تو ہیں۔ تو بندہ ذکر بھی کر رہا ہے، نماز بھی ادا کر رہا ہے، اس کے بعد مختصر پروگرام ہوتا ہے طاق راتوں کے اندر۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے لوگ جو ہے نماز کے بعد بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے شب قدر کے ثواب کو حاصل کرنے کا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی ہے، یعنی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو گویا اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اب 3 روایتیں ہوئی نا، کہ یا تو شب قدر آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ہے، یا تو شب قدر پورے رمضان میں کسی رات میں بھی ہے، یا شب قدر پورے سال میں کسی بھی رات میں آ سکتی ہے۔ تو علماء اسی لیے فرماتے ہیں اپنی زندگی کا معمول بنا لو، روزانہ یعنی ہمیشہ زندگی کے اندر جب بھی رات آئے آپ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر کے یہ دعا پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ کتنا وقت جائے گا 3 مرتبہ پڑھنے میں؟ اگر اس کو پڑھ لیا تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، کہ حضور نے فرمایا جس نے یہ پڑھ لیا گویا اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا ہے۔ تو اگر ہماری زندگی کا یہ معمول بن جائے کہ ہر رات ہم یہ دعا پڑھ لیں، تو کوئی نہ کوئی تو رات سال میں ہوگی نا، سال میں کوئی نہ کوئی تو رات ہوگی جو شب قدر ہوگی۔ اگر ہم زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہر رات یہ دعا پڑھ لیں، تو جس رات شب قدر ہوگی حضور کے فرمان کی بنیاد پر ہم وہ رات شب قدر حاصل کر لیں گے، اور اللہ تعالی ہم کو شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، شب قدر کی راتوں میں جو ہے آپ دعائیں پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے علاوہ جو بھی درود شریف ہے، ذکر و اذکار ہے، درود شریف، تلاوت قرآن پاک اور اللہ کا ذکر، اس لیے کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ اگر صرف درود پڑھتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، اس کو الگ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے سے بہتر اس کو عطا فرماتا ہے، مانگنے سے زیادہ اور اللہ بہتر اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج بھی ایک طاق رات ہے، 25ویں طاق رات، تو آپ لوگ ذکر و اذکار کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کریں، تلاوت قرآن کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر کی برکتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آج